بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، QB چینل میں آپ کا میزبان قاضی بلال حاضر خدمت ہے۔ بجٹ پیش ہو گیا ہے لیکن عوام کی چیخ و پکار ابھی تک جاری ہے، جبکہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بھی بس تنقید کیے جا رہی ہیں، حال کسی کے پاس نہیں ہے۔ بجٹ جو پیش کیا گیا ہے اس پر بھی تحفظات ہیں، اور کل مفتی اسماعیل صاحب جو پوسٹ بجٹ کانفرنس کر رہے تھے، پریس کانفرنس میں، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو یہ قیمتیں بڑھا رہے ہیں کہ ہم اپنے گھر نہیں لے کے جا رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے، اگر آپ گھر نہیں لے کے جا رہے تو پھر کہاں جا رہے ہیں؟ قرضے آپ کے اسی طرح کھڑے ہوئے ہیں، وہ ابھی تک جو ہے نا وہ کم نہیں ہوئے قرضے، بلکہ آپ کو اور لینے پڑ رہے ہیں۔ اور دوسری جانب عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جناب کہ یہ مت بھولیں کہ میں جو ہے نا وہ ابھی دھرنے شرنے جو ہے میں نے ختم کیے ہیں، بلکہ میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ جو ہمارے بعض اداروں کی سیاست میں مداخلت ہے، اس نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ اصل میں ہم عادی ہو چکے ہیں، ہمیں جو ہے ہماری خاص طور پر سیاستدان یا بطور قوم، ہم لوگ خود کوئی فیصلہ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ بس ہماری انگلی پکڑے پھر ہم جو ہے نا اس پر چلیں گے۔ اب یہی صورتحال ہے، ان کے عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا۔ پہلے تو ایک ان کا بیانیہ تھا کہ امریکہ نے سازش کی، وہ کافی دن چلتا رہا۔ پھر جناب نیشنل سیکورٹی کونسل کے اجلاس ہوتے رہے، جس میں پہلے تو یہ کہا کہ جی واقعی ہوئی ہے، بعد میں کہا جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں، اس میں سازش کا لفظ نہیں ہے، البتہ ہٹایا گیا۔ یہ یعنی پرانی باتیں اب بندہ دہرا کے، لیکن یہ ایک ماضی کا حصہ ہے اور ہماری زندگیوں کے میں یہ جو ہے نا رچ بس گئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بجٹ آ گیا، مہنگائی یعنی اپنی جو آخری حد ہے نا اس کو چھو رہی ہے، اور لوگوں کا جو ہے روزگار کا جو مواقع ہیں بالکل ختم ہو جا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں بجلی کوئی اس پہ سبسڈی ختم کر رہے ہیں، پیٹرول پہ بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے ترقیاتی فنڈ اسی طرح رکھے ہوئے ہیں، دفاعی بجٹ اسی طرح رکھا ہوا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے جو اپنے وزراء ہے، اپنے حکومتی جو ہے سرکاری مشینری ہے، اس پہ کوئی کٹوتی انہوں نے لگائی، اور ایسی ٹیکنیکل مار دی ہے اس بجٹ میں کہ انہوں نے سبسڈی ختم کیا صرف عوام کے لیے، اور باقی انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اب اس کا براہ راست جو ہے وہ متاثر صاحب ظاہر ہے عوام ہی ہوتے ہیں۔ اب اگر ان سے پوچھا جائے بھی آپ سیاست کس لیے کر رہے ہیں، کہ ہمیں جو ہے نا عوام کا بڑا دکھ اور درد ہے، اس لیے ہم سیاست میں ہیں، عوام کی خدمت کے لیے۔ حالانکہ یہ لوگ عوام کی خدمت کے لیے نہیں آتے، اپنے جیبیں بھرنے کے لیے آتے ہیں۔ صاحب ظاہر ایک بندہ جب 2-3 کروڑ روپے، 5 کروڑ یا 20 کروڑ لگائے گا تو پھر 1 ارب روپے تو وہ کمانا اس کا حق بنتا ہے نا۔ تو یہی صورتحال چل رہی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، بجٹ کے بعد عمران خان صاحب نے اپنے چند ایک چہیتے جو صحافی ہیں ان کے ساتھ گفتگو کی، انہوں نے کہا یہ حکومت مہینہ 2 مہینے کی ہے، 1.5 مہینہ چلے گی، یہ جو بجٹ انہوں نے پیش کیا یہ IMF اس کو قبول ہی نہیں کرے گا، تو مجبوراً ان کو گھر جانا پڑے گا۔ یہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا۔ یہ جو بجٹ انہوں نے پیش کیا ہے، اپنی طرف سے انہوں نے جناب بڑا ریلیف دینے کی کوشش کی، حالانکہ کوئی اس میں ریلیف نہیں ہے۔ انہوں نے جو IMF سے طے کر کے آئے تھے اس کو انہوں نے 90% جو ہے وہ تقریباً کر دیا ہے۔ اب یہ اس چکر میں ہے کہ IMF ان کو کسی طریقے اتنے پیسے دے دے کہ یہ 1.5 سال جو ہے نا اپنا نظام چلا جائے، اور وہ مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہوگا، کیونکہ باہر سے ان کو کہیں سے بھی کوئی امداد نہیں مل رہی حکومت کو، نہ سعودی عرب دے رہا ہے، نہ اپنا چین دے رہا ہے۔ روس کے تو سفیر نے بیچارے کو میڈیا کو لایا گیا، پہلے آپ نے کبھی اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا، اس کو لایا گیا، اس نے کہا جی آپ ہمارے ساتھ مذاکرات تو کریں، تو ہم اس تیل پر بھی چیپ جو ہے تیل، ان کا سستا تیل آپ کو دیں گے۔ اب مذاکرات کون کرے کہ جس کے زور پر یہ آئے ہیں یا جو ان کو لائے ہیں وہ تو ان کو نہیں مذاکرات کرنے دیں گے۔ سننے میں یہی آ رہا ہے، بلکہ عمران خان دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو یہ سزا دی گئی کہ انہوں نے روس کے ساتھ جو ہے نا سستا تیل اور گندم وغیرہ خریدنے کی کوشش کی تھی، جس وجہ سے ان کو ہٹایا گیا۔ اب اس کی بھی جو ہے وہ کھول کر نہ روس نے کبھی حمایت کی ہے، نہ اس نے کہا کہ واقعی ایسا ہوا ہے، بس وہ بھی خاموش ہیں۔ ہر بندے کے اپنے مفادات ہیں۔ البتہ اب جو سینیریو سامنے آ رہا ہے اس سے یہی لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ایک منی بجٹ کی تیاری کر رہی ہے، اس پہ مزید یہ ٹیکس لگائے گی۔ تو اس کے بعد جب مفتی اسماعیل کل کہہ رہے تھے کہ ہم نے پاکستان کو سری لنکا بننے سے
بچایا ہے۔ اگر انہوں نے منی بجٹ پیش کیا، اس میں مزید مہنگائی مزید ٹیکس لگائے، تو پھر مفتی اسماعیل صاحب کیا کہیں گے کہ ہم نے ان کو بنگلہ دیش اپنا ان کو سری لنکا بنا دیا ہے خود ہی۔ کوئی پالیسی نہیں ہے، ملک اس وقت قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، اور ہمارے اللہ تلے جو ہے نا، ہمارے کیا غریب بندہ تو بیچارہ ویسے پسا ہوا ہے۔ ان سیاستدانوں کی عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی۔ اب آپ یہ دیکھیں، پنجاب 26 وزیر کہتے ہیں جی حلف اٹھائیں گے۔ یار ابھی اگر اکیلا وہ حمزہ شہباز جس کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا، وہ اکیلا بیٹھ کے اگر پنجاب کا صبح 1.5 مہینے 2 مہینے چلا سکے تو سال آپ چلا لیں۔ منسٹر کیا کرتے ہیں؟ کون سا وہ جا کے اپنا توپیں چلاتے ہیں؟ آپ اسی طرح چلا لیں ملک کے حالات پہ، کیونکہ کوئی تو خود بھی کمپرومائز کرے نا۔ نہیں جی ان کو جھنڈے والی گاڑی چاہیے، ان کو جناب 10-12 جو ہے سٹاف چاہیے، ان کو جناب پولیس کی گاڑی آگے پیچھے چاہیے۔ یہ ان کی سیاست ہے، یہ ان کی سوچ ہے۔ یہ آج سے نہیں، یہ شروع سے یہ ہم بنا دی گئی ہے۔ ان کا گورا تو مر گیا لیکن پیچھے جو ہے نا اپنی اولادیں چھوڑ گیا۔ ان کا وہ لائف سٹائل اسلامی کہیں ہے۔ پچھلے دنوں ایک بندے نے سوشل میڈیا پر ایک تصویر وائرل ہوئی، افغانستان کا چیف جسٹس نیچے بیٹھ کے اور اپنے ملازم کے ساتھ یا اپنے کسی کولیگ کے ساتھ بیٹھ کے چاول کھا رہا ہے، یعنی کہ اتنی سادگی۔ ہمارے یہاں اللہ معاف کرے، یہاں ہمارا اسسٹنٹ کمشنر قابو نہیں آتا، ایک مجسٹریٹ قابو نہیں آتا۔ ان کے ہم محل دیکھیں، ان کی گاڑیاں دیکھیں، تو سیاستدان تو پھر ان سے بھی 3 گنا نہیں 10 گنا چاہتے ہوں گے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہر عام بندے کو پتہ ہے، ان کو پتہ نہیں کیوں نہیں پتہ چل رہا۔ کفایت شعاری کی صرف باتیں کرنے سے جو ہے نا کفایت شعاری نہیں ہوتی۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ آپ اپنے اخراجات کو 0 لیول پر لائیں۔ اعلان تو سارے کرتے ہیں جی میں تنخواہ نہیں لوں گا، یہ کہتے ہیں ہمارے وزراء اعظم بھی کہتے ہیں میں تنخواہ نہیں لوں گا لیکن 10 کروڑ روپے امارات لوں گا۔ یہ کیا آپ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں؟ اچھا ابھی تک آپ یہ دیکھیں پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہو گئی ہے، عمران خان صاحب اسی طرح پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ان کے ابھی تک استعفے منظور نہیں ہوئے، اور ان کو باقاعدہ یہ 100% صحیح خبر ہے کہ وہ باقاعدہ تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، امارات بھی لے رہے ہیں۔ اب ایک پی ٹی آئی پہ جو لوگ تکیہ لگا کے بیٹھے ہیں ان کی حالت یہ ہے بھی آپ نہ لینا یار، آپ نے اگر پارلیمنٹ چھوڑ دیے تو ختم کریں، لیکن نہیں۔ اب جب ان سے یہ کہا جائے کہ وہ کہتے ہیں جی وہ تو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے۔ اس قسم کے دوگلاپن، منافقت، ڈبل سٹینڈرڈ ہوں گے سیاسی جماعتوں کے تو پھر حالات کیا ہوں گے۔ اب ایک اور خبر بھی ہمارے سامنے آ رہی ہے اور یہ کنفرم خبر ہے کہ آرمی چیف کے حوالے سے عمران خان پہ بھی یہ الزام تھا کہ انہوں نے آرمی چیف کو چھیڑنے کی کوشش کی، تو اس کا انجام کیا ہوا۔ اب شہباز شریف کو اور کچھ نظر نہیں آ رہا کہ وہ کیا کریں، کیونکہ معاشی طور پر تو وہ فیل ہو چکے ہیں، نہ ان کے پاس خزانہ ہے اور نہ ہی ان کے جو 14 اتحادی جماعتیں ہیں وہ اپنی عیاشی چھوڑنے پر تیار ہیں۔ ایسے میں اپنی توجہ ہٹانے کے لیے اب پچھلے دنوں ساجد میر کا انٹرویو چل رہا تھا، شاید خاقان عباسی 3 دفعہ مل کے آئے ہیں نواز شریف صاحب، انہوں نے کہا جی بس تیاری کریں الیکشن کی۔ عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ 1.5 مہینے کی حکومت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جو ہمارے ملک کو چلانے والے ہیں ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ اب انتخابات کرانے پڑیں گے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور لگتا ایسی ہے کہ یہ حکومت جو ہے منی بجٹ سے پہلے شاید استعفیٰ دے دے، ویسے ہوتا تو بہت کم ہے لیکن ان کو مجبور کیا جائے گا کہ انتخابات کرائے جائیں۔ دوسری جانب یہ فیس سیونگ کے چکر میں نون لیگ والے کہ ہم کوئی بجٹ ایسا IMF ہمیں پیسے دے دے جس سے ہم اور کچھ نہیں 3-4 مہینے میں چیزیں سستی کر کے، جو ہے ناممکن، سستی کر کے لوگوں کے دل جیت لیں اور الیکشن میں چلے جائیں، اور اس طرح جو ہے کم از کم پنجاب ان کے ہاتھ میں رہے۔ باقی تو ان صوبوں میں ان کی حالت آپ کو پتہ ہی ہے، تو اب ہماری سیاسی جماعتیں قومی جماعتیں تو رہی نہیں ہیں، اب صوبائی جماعتیں بن چکی ہیں۔ یہ اس چکر میں کم از کم پنجاب میں ہم واپس آ جائیں تو دیکھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں 1.5 مہینہ۔ عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں، نواز شریف بھی کہہ رہے ہیں کہ 1-2 مہینے بڑے اہم ہیں۔ اب مقتدر حلقے واقعی ان کو کہہ چکے ہیں کہ آپ لوگ الیکشن کی تیاری کریں، کیونکہ ان کے بغیر تو اس ملک میں پتہ بھی نہیں آپ ہلا سکتے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔